بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل، آیت نمبر 81۔ تفسیر میں لکھا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتح بن کے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور بیت اللہ کے اندر 360 بت مشرکین مکہ نے رکھے ہوئے تھے۔ ایک ایک بت کو لکڑی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گراتے جاتے تھے اور ساتھ یہی آیت پڑھتے تھے جاء الحق وزهق الباطل وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ یہ آیت وما يبدئ الباطل وما يعيد یہ 22واں پارہ سورت سبا کی آیت نمبر 49 ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بت کو گراتے اور یہ آیت پڑھتے جاء الحق، معنی یہ ہے حق آ گیا، ایمان آ گیا، قرآن آ گیا، اسلام آ گیا اور خالص توحید کی عبادت کرنے کا وقت آ گیا۔ وزهق الباطل، اور باطل بھاگ گیا، باطل ختم ہو گیا، شرک ختم ہو گیا، بتوں کا زمانہ، بتوں کی پوجا کا زمانہ ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کہیں ٹھہرتا نہیں ہے، باطل بھاگ جاتا ہے۔ باطل اندھیرے کی طرح ہے، جب روشنی آتی ہے اندھیرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ باطل وما یبدئ الباطل، نہ یہ زہر ہو سکتا ہے، وما یعید، نہ پھر یہ دوبارہ لوٹ کر آ سکتا ہے۔ تو علماء دین نے لکھا ہے کہ جو کسی امتحان میں پھنسا ہوا ہو یا خدا نخواستہ اس کے اوپر کوئی کیس ہو چکا ہو یا وہ اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنے مد مخالف کو اور اپنے مخالف حاسد کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ کسی نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ کے 133 مرتبہ اس آیت کو پڑھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ انشاءاللہ 133 مرتبہ ورد کرنے پر پھر دعا کریں، اللہ جل شانہ اس کو فاتح بنائیں گے، کامیاب فرمائیں گے، اپنے مقصد میں اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ پاک اس کا یقین نصیب فرمائے، اللہ پاک یقین نصیب فرمائے، قرآنی زندگی پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔